روز قیامت آپ کے بچے کی شکایت۔ نمبر 1، بچہ روز قیامت والدین سے یہ شکایت نہیں کرے گا کہ آپ نے مجھے سیر و سیاحت نہیں کروائی۔ نمبر 2، یا آپ نے ہمیں کھلونے اور مہنگے موبائل نہیں دلوائے۔ نمبر 3، نہ یہ شکایت کرے گا کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر انجینئر نہیں بنوایا۔ نمبر 4، نہ یہ شکایت کرے گا کہ آپ نے اے لیول او لیول مہنگے اسکول میں نہیں پڑھایا۔ نمبر 5، نہ یہ شکایت کرے گا کہ آپ نے اسے عالی شان گھر میں نہیں پالا۔ نمبر 6، مگر قیامت کے دن وہ آپ کی گردن ضرور پکڑے گا کہ آپ نے اسے نماز کے لیے جاگنا نہیں سکھایا۔ نمبر 7، آپ نے اسے برائی سے بچنا نہیں سکھایا۔ نمبر 8، آپ نے اسے قرآن دین اسلام کی تعلیم نہیں دی۔ نمبر 9، آپ نے اسے برے لوگوں کی صحبت سے نہیں بچایا۔ نمبر 10، آپ نے اس کی شادی میں دیر کر کے اسے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ نمبر 11، آپ نے اسے گانے سننے کی عادت ڈلوائی۔ نمبر 12، آپ نے اسے خاص کر کے بچیوں کو ستر و حیا کی تعلیم نہیں دی۔ نمبر 13، آپ نے اسے گندے لباس کی عادت ڈلوائی۔ نمبر 14، آپ نے اس کے حصے کو کسی اور کو ڈھانپنے دیا۔ نمبر 15، آپ نے اسے اپنا گھر سے بے دخل کر دیا۔ نمبر 16، دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ نے اس کو برا سمجھا۔ نمبر 17، آپ نے اسے بڑوں اور رشتہ داروں کا ادب کرنا نہ سکھایا۔ جی، وہ اس دن آپ کی اولاد ہونے پر افسوس کرے گا اور کہے گا، انہوں نے مجھے اس آگ سے نہیں بچایا، آج ان کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7138۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ بے شک اولاد کا ہونا ایک بڑی آزمائش ہے۔ میں پورا اترے اولاد کی اچھی تربیت کریں، دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کو نماز کا پابند اور بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے دکھاوے اور دوڑ میں آپ اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت خراب کر لیں اور بروز محشر آپ کی اپنی اولاد آپ کا گریبان پکڑے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے تحریر اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی کوشش محنت کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔